بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی تاریخ میں دو ایسی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت و قوت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ ان کے جیسی قوم نہ ان سے پہلے آئی اور نہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو پیدا فرمایا۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد پیدا ہوئی۔ قوم عاد دنیا کی پہلی طاقتور ترین قوم تھی۔ اس قوم نے خداوند کی نافرمانی کی اور گناہوں میں مبتلا ہوئے تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا، جس سے اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ قوم عاد کے بعد ایک دوسری قوم پیدا ہوئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ دراصل قوم سمود قوم عاد کی نسل سے ہی تھی اور دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی و بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود سے یہ نسل وجود میں آئی۔ یہ قوم ہجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی و شمالی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے ہجر کو ہی اپنا دارالحکومت بنائے رکھا، جو کہ شہر حجاز سے بالکل قریب واقع ہے، جسے آج ہم مدائن کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سپر پاور قوم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ یہ قوم انتہائی طاقتور تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ تاریخ کی کتب میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ اور عمر 900 سے 1000 سال تک بتائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں فرمائی۔ یہ ایسی قوم تھی جس کو نہ کوئی بیماری لگتی اور نہ ہی یہ لوگ بوڑھے ہوتے تھے اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے۔ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے۔ یہ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی نظر تک کمزور نہ ہوتی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کے بے پناہ لطف و کرامات کے باوجود اس قوم نے ایسا کیا گناہ کیا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا اور یہ تا قیامت عبرت کا نشان بن گئی۔ اس قوم کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی باقی رکھا ہے۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی اور پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے اور اسی کے اندر زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین پر ہر قسم کے پھل مہیا کیے۔ اس قوم کے عالیشان محلات اس قدر خوبصورت تھے کہ ان محلات کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے۔ ان بے پناہ نعمتوں اور عنایات کے باعث یہ قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئی اور سرکش بن گئی۔ خدائے حق کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے بتوں کو پوجنے لگی اور یہ بات بھی بھلا دی کہ انہی کی پہلی قوم پر اپنے گناہوں کے سبب عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ اس بدبخت قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو بت پرستی ترک کرنے اور خدائے حق کی اطاعت کرنے کا درس دیا، لیکن قوم کے سرداروں نے آپ کی نبوت کو سچ نہ مانا اور ایک معجزہ طلب کر لیا۔ کہا، آج تک تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے اور اگر تم واقعی نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ آپ کون سا معجزہ چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا، اس غار سے ایک ایسی اونٹنی نکلے جو حاملہ ہو اور آتے ہی ایک بچہ پیدا کرے، وہ ہم سب کے لیے دودھ دے، دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو اور اس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے غار سے ایک حاملہ اونٹنی نکل کر آئی اور باہر آتے ہی اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور اس نے اس قدر دودھ دیا کہ سب کے سیر ہونے کے بعد بھی دودھ وافر مقدار میں بچ گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر اس قوم کے سردار لاجواب ہو گئے، لیکن یہ بدبخت سردار پھر بھی کہنے لگے کہ یہ تو سراسر جادو ہے اور اس معجزہ نبوت کو دیکھنے کے باوجود ایمان لانے سے انکار کر دیا اور کفر و شرک پر اڑے رہے۔ اس قوم کے کچھ سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ اونٹنی خدا کی طرف سے بھیجی گئی ہے اور تمہارے لیے معجزہ خدا بندی ہے، لہٰذا اس اونٹنی کو خدا کی زمین پر پھرنے دو اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن قوم سمود کے کھیتوں میں چرتے اور نہروں کا سارا پانی پی جاتے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ اونٹنی کے سارا پانی پی جانے کی وجہ سے ہمارے لیے پانی نہیں بچتا۔ ان کی یہ شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیے۔ ایک دن اونٹنی کے لیے اور دوسرے دن قوم کے لیے مقرر کیا گیا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی، دن اور رات میں اتنا دودھ دیتی کہ دودھ ختم نہ ہوتا، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ اونٹنی ہے
ایک دن اس کی پانی کی باری ہے اور دوسرا دن تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ سرداروں کے اس اونٹنی کو جادو قرار دینے اور اونٹنی کے مقرر کردہ دن قوم کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے یہ قوم اس اونٹنی سے تنگ آ گئی۔ ایک سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس کی 2 حسین و جمیل نوعمر بیٹیاں تھیں۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے سے کہا، اگر تم رات کے اندھیرے میں اس اونٹنی کو قتل کر دو تو میں اپنی بیٹیاں تمہیں انعام میں دے دوں گی۔ آپ علیہ السلام کی اولاد صالح اور فرما بردار تھی، لہٰذا اس جال میں نہ پھنسی۔ اس عورت نے پوری قوم میں اعلان کر دیا کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا میں اسے اپنی دونوں کنواری بیٹیاں انعام میں دے دوں گی۔ یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے 2 نوعمر سرداروں جن کا نام مصدع ابن دہر اور کیدار بن سالف تھا، انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کی، اگر تم خدا کے نبی ہو اور سچے ہو تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے تھے۔ اونٹنی کے قتل کا سن کر آپ بے حد پریشان ہوئے اور زار و قطار رونے لگے۔ اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں کیا گیا۔ آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو اور اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ اس قوم کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب عذاب الہی سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس بات کو سن کر قوم سمود کے 9 افراد نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے اور ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر آپ کا انتظار کرنے لگے تاکہ آپ علیہ السلام وہاں سے گزریں اور وہ معاذ اللہ انہیں قتل کر دیں۔ لیکن حکمت الہی سے اسی رات ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ان لاشوں کو دیکھ کر بھی اس قوم نے راہ ہدایت اختیار نہ کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہہ دیا کہ جتنی چاہے عیش و عشرت کر لو، 3 دن بعد تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح سے فرمایا گیا، اور جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ اس عذاب کی وعید سننے کے بعد بھی یہ قوم آپ کا مذاق اڑانے لگی اور پوچھنے لگی، یہ 3 دن ہم شراب میں گزاریں یا شباب میں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عذاب الہی تمہارا منتظر ہے۔ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے دن عذاب الہی تمہیں آ پکڑے گا۔ لیکن اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قول کے مطابق تیسرے دن جب ان کے چہرے سیاہ ہو گئے تو وہ ڈرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، نہ جانے کون سا دردناک عذاب اب ہم پر آن پڑے گا۔ چوتھے دن آسمانوں سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی جس سے قوم سمود کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور دل باہر آنے لگے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگیں۔ وہ اوندھے منہ گر پڑے اور ہلاک ہو گئے۔ اور پھر ایک ایسا ہولناک زلزلہ آیا کہ ان کے محلات انہی کے سروں پر گرا دیے گئے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو ان پر ایمان لائے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ اور اس طرح قوم عاد کے بعد قوم سمود کو ہلاک کر دیا گیا اور ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ لیکن خدائے برتر نے ان کے مکانات کے نشانات آج بھی باقی رکھے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور خدا کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔